ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ انتہائی واجب الاحترام محترم معتشم علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمیدی باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 1400 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے، تاریخ کے صفحات کنگالیے، دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، عورتیں حیوانوں کی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی فرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور رب اس ظلمت شب کے بعد نور شہر پیدا کرتا ہے، اور رب جو قید سالی میں کولات انسانوں، بلبلاتے جانوروں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کھاتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس یعنی حسن کائنات کے مقدس ترین یعنی آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، ختم الرسل کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں قرآن کا دستور دیا، ہدایت کا منصور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا اس کی مثال سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، باطل بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ دہر بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جاہل تھا وہ عالم بن گیا، برا تھا وہ نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذی نورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا انقلاب تھا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن انقلاب ہے۔ انقلاب قرآن سے پہلے عرب میں شاعری کا بہت درود تھا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر تھے، ہزاروں اشعار انہیں زبانی یاد تھے، اپنا تو اپنا اور اپنے گھوڑوں کے نسب کو بھی شاعری میں بیان کرتے تھے۔ جب ان شعراء نے قرآن سنا تو قرآن کا انکار کر لیا، کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی مجنوں کا کلام ہے، نعوذ باللہ یہ محمد عربی کا کلام ہے۔ تو میرے رب نے ان کو بھی للکار دیا، اے مشرکین مکہ، اے میرے کلام کو شاعر کا کلام کہنے والوں، اے میرے کلام کو شاعر کا کلام کہنے والوں، اے میرے کلام کو مجنوں کا کلام کہنے والوں، اے میرے کلام کو محمد عربی کا کلام اپنا کہنے والوں، میں تم سے چیلنج کرتا ہوں، قل ان اجتمعت الانس والجن علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ نبی کریم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سارے جنات اور انسان ایک جیسا کلام بنا کر لائے۔ جب رب نے یہ چیلنج کیا تو عرب کے فصاحت اور بلاغت کے دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ تو پھر میرے رب نے دوسرا چیلنج کیا، اگر ایک جیسا کلام نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 صورتیں تو لے آؤ، اس سے بھی عاجز آ گئے۔ تو پھر میرے رب نے تیسرا چیلنج کیا، اگر ایک جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو قل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر ایک جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ عرب کا یہ دستور تھا، جب بھی کوئی شاعر یا ادیب اپنا کلام لکھتا تو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتا، اس سے اچھا کوئی کلام آتا تو پہلے والے کلام کو ہٹا کر دوسرا کلام چپکا دیا جاتا۔ لیکن میرے آقا نے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، تم سورۃ
الکوثر لکھو اور کعبۃ اللہ کے دربار سے پر لٹکا دو. صحابہ نے سورۃ الکوثر لکھی اور کعبۃ اللہ کے دربار سے پر لٹکا دی. عرب کے شاعر اور ادیب آتے سورۃ الکوثر پڑھ کر چلے جاتے, لیکن آخر عرب کا ایک بہت بڑا شاعر آیا, اس نے سورۃ الکوثر پڑھی اور سورۃ الکوثر پر غور کیا. اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کلا کلا کلا, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی مدنوں کا کلام نہیں ہے. نعوذ باللہ, نعوذ ھذا کلام اللہ, یا رب العالمین کا اپنا کلام ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. قرآن یہ عظمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں قرآن سے 90,000 مسائل نکالے لیکن پھر بھی قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے. بولو قرآن کے مسائل, بولو قرآن کے مسائل. کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے قرآن سے ہزاروں مسائل نکالے, کئی جلدیں بھر دی, لیکن پھر بھی قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ 4 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بڑھا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے. اور مشکل اتنی ہے کہ 1400 صدیوں سے مفکرین, محدثین, علماء اکرام, بزرگان دین, علماء اکرام اس قرآن سمندر میں غوثادن ہے جو موتی نکال نکال کر امت محمدیہ کی جھولی میں سجا رہے ہیں, لیکن پھر بھی قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوب.